وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، میں سب سے پہلے آپ سب کو ان سال حج مبرور حج کا ارادہ کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ عمرہ مبرورہ اور حج مقبول اور مبرور نصیب فرمائے. حج کا فریضہ اسلام کے اہم اور بنیادی فرائض میں سے ایک ہے. جس کی فرضیت زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہوتی، روزے سال میں 1 مرتبہ 1 ماہ کے فرض ہوتے ہیں. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان مرد عورت پر سال میں 1 مرتبہ موجود مال پر 2.5% واجب ہوتی ہے. لیکن حج ہر صاحب استطاعت مرد عورت پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے. اس لیے جب یہ فریضہ عائد ہو جائے تو بہت جلد اور بڑے اہتمام کے ساتھ، مکمل تیاری کے ساتھ اور شوق و ذوق کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور اس نعمت عظمیٰ کے نصیب ہونے پر دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ اربوں کروڑوں انسانوں میں اور مسلمانوں میں صرف چند لاکھوں مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے. اس لیے جس مسلمان مرد عورت کو حج کی نعمت نصیب ہو وہ اپنے جان سے اللہ کا شکر ادا کرے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کا شکر
تین طرح سے عطا ہوتا ہے. ایک زبان سے کہ بندہ زبان سے کہے الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. کلمات الشکر زبان سے ادا کرے. دوسرے دل سے شکر ادا ہوتا ہے. دل کا شکر یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے. دل میں آدمی یہ سوچے اور سمجھے کہ میں اس نعمت کے ہرگز لائق نہیں تھا. میری بغیر کسی استعداد کے قابلیت کے میری بغیر کسی ریاست کے محض اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. محض اللہ تعالیٰ نے خیر فرمایا کہ مجھے اس نعمت کی توفیق عطا فرما دی. اور یہ سوچ کر کے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف عبادت کی طرف جھک جائے. یہ دل کا شکر ہے. تیسرے تمام اعضاء و جوارح سے شکر ادا ہوتا ہے. اور تمام اعضاء و جوارح سے شکر یہ ہے کہ سر سے پیر تک اپنے تمام جسم اور اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی اطاعت میں لگا دے. یہ سارے جسم کا شکر ہے اور یہ حقیقی شکر ہے. اس میں پہلی دوسری صورت بھی آ گئی. زبان کا شکر بھی اس میں آ گیا, دل کا شکر بھی اس میں آ گیا, تو سراپا شکر بن گیا. اور جو کسی نعمت کا سراپا شکر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت میں اور ترقی اور اضافہ عطا فرماتا ہے. بس جس نعمت کا بھی شکر ادا کیا جائے گا اس طرح سے اس میں اضافہ ہی ہوگا, کبھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور جس نعمت کا شکر نہیں ادا کیا جائے گا یا خدا را خاصہ ناقدری اور ناشکری کی جائے گی اس میں زوال آ جائے گا اور بندہ اس نعمت سے محروم ہو جائے گا اور ہوتا چلا جائے گا. تو حج جو عظیم نعمت ہے اس کے شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم حج کا طریقہ, حج کے ضروری مسائل اچھی طرح سیکھ کر جائیں, سمجھ کر جائیں, تاکہ حج کا فریضہ ٹھیک ٹھیک شریعت کے مطابق انجام پائے. پورا سفر ہمارا سنت کے اور شریعت کے مطابق ہو. حرم شریف میں حاضری سنت کے مطابق ہو. عمرے کی ادائیگی سنت کے اور شریعت کے عین مطابق ہو. حج کی ادائیگی بھی اسی طرح سے ہو. مدینہ منورہ کے اندر حاضری بھی اس طریقے سے ہو. اور اگر ہم نے حج کے ضروری مسائل سے آگاہی حاصل نہ کی, حج عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ ہم نے نہ جانا, تو ایک تو ہم نے اس نعمت کی ناشکری کی, ناقدری کی, اور اس کے نتیجے میں یہ بھی خطرہ ہے کہ ہمیں حج مبرور نصیب نہ ہو, جو زبردست محرومی کی بات ہے. اور اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید ہمارا عمرہ اور حج صحیح نہ ہو, اس لیے کہ ہم نے حج و عمرے کے فرائض و واجبات جانے نہیں, طریقہ سیکھا نہیں, مسائل معلوم نہیں کیے, تو لاعلمی میں کوئی چیز صحیح ادا ہونا مشکل ہے. اور حج عمرے کا طریقہ اور اس کے ضروری مسائل جاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تحریری اور ایک تقریری. تحریری تو یہ ہے کہ مستند اور معتبر علماء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو بار بار پڑھا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور اردو میں الحمدللہ مستند اور معتبر علماء کرام کے
کتاب سے رسالے اور مضامین بہت کثرت سے ہیں. آپ کو بھی اسی قسم کا ایک بہت ہی مختصر، جامع اور آسان شرح انشاءاللہ تعالی پیش کیا گیا ہے یا پیش کیا جائے گا. اس کو بار بار پڑھیں. ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہے، تو سمجھنے کی کوشش کریں. میں سرسری طور پڑھنا کافی نہیں. حج اور عمرے کے سلسلے میں علماء کرام کے علاوہ سرکاری طور پر بھی اور عام حاجیوں کی جانب سے بھی بہت سی کتاب سے رسالے دستیاب ہیں. بعض لوگ انہیں کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ طرح طرح کی مسائل کی غلطیوں پر مشتمل ہوتے ہیں. ان میں بہت سے غلط مسائل بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اور ان کا نہ مطالعہ کرنا چاہیے، نہ ان کو تقسیم کرنا چاہیے، نہ پڑھنا چاہیے، نہ پڑھانا چاہیے. صرف اور صرف مستند اور معتبر علماء کرام کے رسالے اور ان کے کتاب سے پڑھنی چاہیے، یا اہل فتویٰ حضرات سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کی رہنمائی میں صحیح حج عمرے کی معلومات حاصل کرنی چاہیے. اور دوسرا طریقہ ہے تقریری، کہ حج عمرے کے سلسلے میں کسی مستند عالم دین کا بیان سنا جائے. اس سلسلے میں ان کی تقریر اور ان کے خطاب سے فائدہ اٹھایا جائے. دونوں طریقوں سے انسان کو صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر اس کی روشنی میں انسان کوشش کرے تو صحیح عمرہ اور صحیح حج کر سکتا ہے. اور یہ ہر حاجی مرد عورت کے فرائض میں جاتے ہیں. اسی سلسلے میں یہ مجلس بھی منعقد کی گئی ہے، اور آج ناچیز آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی حج کی تیاری اور عمرے کی تیاری، عمرے کا طریقہ بیان کرے گا، اور آئندہ اتوار کو انشاءاللہ تعالی حج کا طریقہ اور اس کے ضروری باتیں اور مریم طیبہ میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری اور اس کے آداب بیان کرے گا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو وہ اپنے پاس نوٹ کرتا رہے. بیان کے درمیان دریافت نہ کرنا چاہیے، بیان کے بعد وہ دریافت کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات جو کرنے کی ہے وہ حج کی تیاری. حج کی تیاری میں دینی اعتبار سے جو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر حاجی مرد عورت اپنے دل میں اپنی نیت کو صحیح کرے، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا، نیت خراب ہوگی تو عمل بھی اچھا نہ ہوگا. اور حج کی بہترین نیت یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ یا اللہ، میں حج صرف آپ کی رضا کے لیے، حج آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کے حکم کی
تعلیم کے لیے اور حج کرنے کا جو ثواب عظیم ہے اس سے حاصل کرنے کے لیے حج کرتا ہے. یہی نیت عمرے کے اندر ہوتی، یہی نیت حج کی ہوتی کہ اللہ نے حج میں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس پر جو ثواب عظیم آپ کی طرف سے آپ کے حبیب نے بیان فرمایا ہے اس کے حصول کے لیے کر رہا ہوں. میں نام بری کے لیے نہیں کر رہا کہ لوگوں کے اندر میں حاضر مشہور ہو گا یا لوگوں کے اندر لوگ مجھے جگہ حاضی کا حال کھانے لگے تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو بہت ہی پکا حاضی ہے تو حال کرنے جاتا ہے کہ لوگ میرے تعریف کریں اور میری تعلیم کریں، اس لیے میں نہیں کر رہا. اس لیے اس نیت سے بھی حج کرتے ہیں کہ لوگوں میں چرچا ہو جائے کہ بھائی یہ تو حسال حج کرنے جاتا ہے، رمضان کا عمرہ اور حج اس کا قضا نہیں ہوتا. یہ دکھاوا ہو، ریاکاری ہے، نام مری ہے، نام نمود ہے. اور ریاکاری سے انسان بغیر عذاب کے مختلف ہونے کے عذاب کا مختلف ہوتا ہے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھ لیں. جب کیا پڑھ لیں اور یہ نیت کرے کہ اللہ میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں اور اپنے سارے گناہوں کی آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس نیت سے 2 رکعت نفل پڑھے اور جس طرح عام نفلیں پڑھی جاتی ہے اسی طرح یہ پڑھ لے. بہتر ہوگا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کافرون پڑھ لے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لے. اس کے بعد پھر اپنے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کی معافی مانگے. چاہے اللہ تعالیٰ کے فرائض واجبات میں کوتاہی ہو اور چاہے بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہو، سب گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے کیے گئے آخر معافی مانگے. یہ مستحب ہے. توبہ کرنے کے بعد یہ سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کرنے سے یا توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرائض اور حقوق معاف نہیں ہوتے. مثلا کسی آدمی نے کئی سال تک نماز نہیں پڑھی، اب خیال آیا کہ میں نے تو بڑا گناہ کیا اور میں نے نمازیں بڑی قضا کر لی تو گنہگار ہو گیا. اب جب توبہ کرے گا تو نمازیں نہ کرنے کا جو گناہ ہوا تھا، اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی، وہ گناہ معاف ہوگا، نمازیں معاف نہیں ہوں گی، نمازیں صحیح پڑھنی پڑیں گی. یا کسی سے سود لے لیا، کسی سے رشوت لے لی، کسی کا پیسہ چوری کر لیا یا کسی کا مکان وقف کر لیا تو توبہ کی. تو توبہ کرنے سے وقف کرنے کا، چوری کرنے کا، رشوت لینے کا، سود لینے کا گناہ ہوا تھا وہ معاف ہوگا، لیکن جو پیسہ لیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، وہ ادا کرنا پڑے گا. جب تک ادا نہیں کرے گا یا جس سے لیا ہے وہ اس سے معاف نہیں کرائے گا اس وقت تک اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی. تو توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرائض اور حقوق معاف نہیں ہوتے. اس لیے صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جتنے فرائض و واجبات اس کے ذمے واجب ہیں اور قضا ہیں ان کو ادا کرنا شروع کرے. بہتر چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے سفر ایپ کو جانے سے پہلے ادا کر کے خالی ہو جائے. اور اگر وہ بہت زیادہ ہیں، مثلا نمازیں بہت زیادہ ہیں، روزے بہت زیادہ ہیں، تو
اپنی استطاعت کے مطابق ان کو ادا کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور پھر وہاں جا کر کے بھی بہت زیادہ انہی کی ادائیگی میں مشغول رہے، کیونکہ فرض تو قرض ہے جو ادا ہی کرنے سے ادا ہوگا، بغیر ادائے کے قرض نہیں اترے گا۔ اور کسی وجہ سے اگر فی الحال قضا کرنا مشکل ہے تو پکی نیت کر لیں گے، بس میں جیسے ہی اس قابل ہو جاؤں گا فوراً ہی میں اپنی نمازیں قضا کرنا شروع کر دوں گا، روزوں کی قضا رکھنا شروع کر دوں گا، زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ نیت تو فوراً کر لے اور پھر بلا تاخیر ان کی ادائیگی شروع کر دیں، اور ابھی سے شروع کر دیں۔ اس طرح سے جتنی بھی نماز قضا ہیں ان کا حساب لگا کر کے ان کی ادائیگی شروع کر دیں، جتنے روزے قضا ہیں حسبی صاحب حد سے پہلے ان کو بھی رکھنے کی کوشش کریں، زکوٰۃ اگر باقی ہے تو اس کی بھی ادائیگی کی شروع کر دیں، اور نیتوں کا مسئلہ ارادہ کر دیں۔ اور جن بندوں کی حق تلفیاں اس سے ہوئی ہیں، یہ بڑا اہم پہلو ہے بھائی توبہ کا یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ جن بندوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، نا اتفاقی ہو گئی ہے، قطع تعلقی ہو گئی ہے، کسی کا پیسہ کھا لیا ہے، کسی کا مال کروا لیا ہے، کسی سے رشوت لے لی ہے، کسی سے سود لے کر کھا لیا ہے، یا کسی کی زمین ضبط کر لی ہے، کسی کا مکان دکان کرائے پہ لیا تھا مالک بن بیٹھا ہے، تو بھئی یہ اس نے بڑا سنگین گناہ کیا ہوا ہے، تو یہ حرام ہے، تو قتل ناجائز ہے، اس کا بڑا عذاب ہے، اس کا بڑا وبال ہے۔ توبہ کے بعد اب اس کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے معاملے کو صاف کرے، جس کا حق مارا ہے اس کو ادا کرے، یا پھر اس سے معافی مانگے۔ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو بھائی لڑنا، ناحق لڑنا، جھگڑنا، نا اتفاقی، گالم گلوچ، مار پیٹ، یہ ویسے ہی گناہ ہے اور ناجائز ہے، اور اللہ کی ناراضی کو دعوت دینا ہے۔ حج میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حج پر حاجی کو جانے سے پہلے ان معاملات کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ذرا سی اپنی مونچھ نیچی کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے جھکانا پڑے گا، اور اگر آدمی اپنی گردن جھکا دے، مونچھ تھوڑی دیر کے لیے نیچی کر لے، اور اس کے نتیجے میں دوسرے ساتھی یا دوسرا رشتے دار، دوسرا عزیز قریب یا مسلمان یا انسان راضی ہو جائے تو بہت ہی سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر آدمی تھوڑا سا اپنے آپ کو پست کر لے اور پست کر کے دوسرے سے معافی مانگ لے تو یہ آخرت کے اعتبار سے 1 ارب کا 1 حصہ بھی نہیں اس عذاب کا جو آخرت میں ہونے والا، اتنا سا معمولی سی بات ہے یہ۔ آخرت میں جو اس کا عذاب ہے اس کے بیان کرنے کے لیے ہفتوں چاہیے، بڑا ہولناک، بڑا خوفناک اس کا وبال ہے، اور ایسے آدمی کا حج کا مقبول ہونا بھی مشکل ہے۔ تو جب اتنا آسان راستہ موجود ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے حج کو مقبول بنانے کے لیے، اپنے سفر کو نافع اور مفید بنانے کے لیے، اور آخرت کے ہولناک و خوفناک عذاب سے بچانے کے لیے اسے کر لینا چاہیے۔ دیکھو، معافی مانگنے میں کوئی ذلت نہیں، اپنی کسی کے سامنے اپنے آپ کو پست کرنا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہم سے جو زیادتی ہو گئی وہ معاف کر کے، اس میں کوئی انسان کی عزت نہیں، حقیقت میں اس میں عزت ہے، حقیقت میں اس کے اندر اس کی کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ وہ کامیابی یہ ہے، وہ عزت یہ ہے کہ وہ آخرت کے سخت اور ہولناک عذاب سے بچ جائے گا۔ حقوق العباد کے سلسلے میں میں تھوڑی سی ایک بات جو ذہن میں آ رہی واضح کر دوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، محدث و مفسر گزرے، اور ان کی تفسیر قرطبی تقریباً 30 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے
فرمایا ہے تفسیر قرطبی میں کہ قیامت کے دن ایک چونی کے بدلے، اب 1 روپیہ سمجھ لیجیے، 1 روپے کے بدلے آخرت میں 700 مقبول نمازیں ادا کرنی پڑے گی۔ آخرت کا سکہ تو نیکیاں ہے نا، آخرت کا سکہ نیکیاں ہے، لہذا وہاں تو جتنے بھی حقوق کی ادائیگی ہوگی نیکیوں کے ذریعے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل حقوق کو نیکیاں تقسیم کرتے جائیں گے، جس نے کسی کا حق دنیا میں غصب کیا ہوا اس کے بدلے وہاں نیکیاں دلوائیں گے۔ اور دنیا میں کسی نے کسی کا 1 روپیہ ناحق لیا ہوگا، دبایا ہوگا، ناحق کھایا ہوگا، تو 1 روپے کے بدلے 700 مقبول نمازیں اس کو دینی پڑیں گی۔ تو بھائی آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اس لیے جس سے بھی لڑائی ہوئی ہے، جس سے بھی جھگڑا ہو گیا، جس سے بھی نااتفاقی ہو گئی ہے، غلطی سے کسی کا حق مار لیا ہے، جانی یا مالی یا آبرو کا، تو بھائی یہاں مل کر کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر کے اپنی ٹوپی اس کے پیروں میں رکھ کر کے، پگڑی اس کے پیروں میں رکھ کر کے، اپنی موچھیں نیچی کر کے اس سے معافی مانگنے میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ یہ انتہائی سستا اور آسان سودا ہے۔ لہذا توبہ کرنے کے بعد پھر جس کا بھی اس طریقے سے حق مارا ہو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس کو راضی کر لینا چاہیے۔ اور ہم اس حال میں حج کرنے کے لیے جائیں کہ کسی مسلمان سے حسد اور کینہ ہمارے دل میں نہ رہے، کسی سے ہماری لڑائی جھگڑا باقی نہ بچے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی بھی کر کے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کر کے یا معافی مانگ کر کے پھر ہمیں جانا چاہیے۔ اس طرح سے جو حج کرنے کے لیے جائے گا قدم قدم پہ اللہ کی نصرت اپنے آنکھوں کے سامنے دکھے گا، اور اس کے حج میں اور عمرے میں انشاءاللہ نہایت آسانی ہوگی، اور اس کو حج و عمرے کے حال میں شریفین کے برکات محسوس ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد پھر جب ان کاموں سے فارغ ہو جائیں، اور جانے سے پہلے فارغ ہو جانا چاہیے، پھر عمرے کی تیاری کریں۔ اور عمرے کی تیاری یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ خط بنوا لیں، سر کے بال صحیح کروا لیں، بغل کے بال اور زیر ناک بال لے لیں، ناخن کتر لیں، جیسے جمعے کی تیاری کرتے ہیں اور عید کی تیاری کرتے ہیں اس طرح سے تیاری کر لیں۔ اور خواتین بھی غیر ضروری بال لے لیں۔ اس کے بعد پھر غسل کر لیں تو بہتر ہے۔ غسل نہ کر سکے تو وضو ہی کر لیں، غسل کر لیں، ورنہ کم از کم وضو کر لیں۔ بہتر غسل کرنا ہے، غسل کر لیں اور وضو کر لیں یا وضو کر لیں، اور اس کے بعد پھر اپنے جسم پر اور اپنے احرام پر ایسی خوشبو مرد حضرات لگائیں جس کا نشان اور داغ اور دھبا کپڑے میں آنے نہ پائے، جیسے عطر گلاب ہوتا ہے، کیوڑے کی خوشبو ہوتی ہے، موتی کی خوشبو ہوتی ہے، اور ہلکے رنگ کا خس بھی ہوتا ہے، ہلکے رنگ کا شمامہ اور عود بھی ہوتا ہے کہ جب اس کو ہاتھ میں مل کر جسم پر یا کپڑوں پر لگاتے ہیں تو خوشبو تو مہک جاتی ہے لیکن دھبا نہیں آتا۔ اور ایسی خوشبو لگانا یہ مردوں کے لیے مستحب ہے، عمرے کا احرام باندھنے کے لیے یا حج کا احرام باندھنے کے لیے۔ اصل یہ ہے کہ جسم پر لگائیں، احرام پر بھی لگا سکتے ہیں، اور سر میں تیل لگا لیں، داڑھی میں تیل لگا لیں، کنگھا کر لیں، اپنے آپ کو اچھی طریقے سے آراستہ کر لیں۔ خواتین خوشبو ایسے لگائیں کہ جس کا رنگ ظاہر ہو، خوشبو مہکنے والی پھیلنے والی نہ ہو،
جیسے مہندی کی قسم کی ہوتی وہ خواتین جانتی ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں میں لگا دیں، اپنے پیروں میں لگا دیں، تو وہ مہندی کی خوشبو زیادہ پھیلنے والی نہیں ہوتی، لیکن اس کا رنگ ہاتھوں پر آ جاتا ہے۔ ان کی خوشبو یہی ہے، ان کے لیے مہندی لگانا سنت ہے، زیادہ وہی ہے خوشبو لگانا۔ اس کے بعد مرد حضرات اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر اس کے بعد مرد حضرات اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کی چادریں باندھ لیں، ایک چادر تہمت کے طور پر باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں، جیسے خواتین دوپٹہ اوڑھتی ہیں اس طرح یہ بھی دوپٹہ اوڑھتی ہیں، اس طرح اس کو اوڑھ لیں۔ لیکن ابھی نیت اور تلبیہ نہ کہیں، اس کے لیے میں ایک مشورہ دینے والا ہوں، اس پر عمل کرنا انشاءاللہ نافع ہوگا۔ یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ آج کل بعض کیمیکل ایسے ملتے ہیں کہ بغل میں لگانے سے ان بغل میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، عام ملتے ہیں۔ بعض کریم بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو بغل میں لگا لیا جائے تو اس سے بدبو پیدا نہیں ہوتی، وہ بھی لگا سکتے ہیں، اس کے لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے تاکہ بعد میں پسینے کی بدبو کی وجہ سے جو بغل کی بدبو دوسروں کو تکلیف دہ ہوتی ہے وہ نہ ہونے پائے۔ وہ اگر ہفتے بھر تک بھی لگی رہے تو بدبو پیدا نہیں ہوتی، پسینہ آتا رہتا ہے لیکن بدبو نہیں پیدا ہوتی، اور جب بدبو پیدا نہیں ہوگی تو دوسروں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ مشورہ یہ ہے کہ چونکہ عام طور پر حاجی پاکستانی حاجی کراچی سے یا لاہور سے یا ملتان سے یا فیصل آباد سے جائیں گے، تو اگر یہ احرام باندھیں تو ان کے احرام کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کراچی سے احرام باندھ لیں، تو کراچی میں یا تو گھر سے احرام باندھ لیں، یا ایئرپورٹ میں اندر جا کے احرام باندھ لیں۔ 3 صورت یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں احرام باندھیں جدہ آنے سے پہلے۔ 3 صورتیں صحیح ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ احرام کی چادریں اور احرام کی چادریں استعمال کرنے سے پہلے والے سارے کام اپنے گھر میں کر لیں یا ایئرپورٹ میں اندر جا کے کر لیں، سلے ہوئے کپڑے اتار لیں، 2 چادریں باندھ لیں اور احرام کی 2 نفلیں بھی وہیں پڑھ لیں۔ نیت اور تلبیہ ابھی نہ کہیں، عمرے کے احرام کی نیت اور تلبیہ یہ دونوں اس وقت کہیں جب وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں اور ہوائی جہاز اڑ جائے اور اس کے اڑنے کے بھی 2-2.5 گھنٹے گزر جائیں، تاکہ یہ احرام آسانی آزادی کے ساتھ کھا پی بھی لے، اور پھر جب آرام و اطمینان سے بیٹھ جائے تو پھر نیت کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر میں احرام باندھ لیا، نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی پڑھ لیا، یا ایئرپورٹ میں اندر جا کر کے نیت اور تلبیہ بھی کہہ لیا، تو اسی وقت احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب اگر اس کے بعد فلائٹ منسوخ ہو گئی یا مؤخر ہو گئی، اور بعض مرتبہ وہ مؤخر ہونا ایک گھنٹے نہیں ایک دن کے لیے ہو جاتی ہے، تو جن لوگوں نے احرام باندھ لیا وہ تو اب احرام میں رہیں گے، تو پھر ان کے لیے احرام کی پابندیوں کا نبھانا مشکل ہوگا۔
اور ہو سکتا ہے کہ ان سے ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے دم واجب ہو جائے. اس لیے اس میں زیادہ سہولت ہے اور اس میں زیادہ آسانی ہے کہ گھر پر یا ایئرپورٹ میں اندر جا کر کے سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور احرام کی چادریں استعمال کر لیں اور احرام کی نیت سے جو 2 نفلیں پڑھی جاتی ہیں وہی پڑھ لیں، لیکن نیت اور تلبیہ نہ کہیں. یہ خواتین و حضرات دونوں اس وقت کریں جب جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز اڑ جائے اور روانہ ہو جائیں. اب اختیار چاہے روانہ ہوتے کر لیں، درمیان میں کر لیں، یہ بالکل آخر میں وہ جہاز والے اعلان کرتے ہیں کہ جدہ آنے والا ہے، جن لوگوں کو احرام باندھنا ہو وہ احرام باندھ لیں. تو اس وقت بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ کوئی حاجی مرد ہو یا عورت اپنا احرام باندھنا عمرے کے لیے جدے تک مؤخر نہ کرے. یعنی یہ نہ کریں کہ جدے اتر کر وہاں جا کر کے احرام باندھے عمرے کا ایسے غلطی نہ کریں، کیونکہ جس شخص کو عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے اس کے لیے میقات سے پہلے احرام باندھنا واجب ہے. اگر بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے گا اور آگے بڑھ جائے گا اس میں دم واجب ہو جائے گا. اور جدہ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، میقات پہلے گزر جاتا ہے. ہوائی جہاز میقات سے گزرنے کے بعد جدے اترتا ہے. ایک یا 2 میقات سے وہ گزر کر جاتا ہے، اس میں سے ایک میقات تو یلملم ہے، دوسری قرن المنازل ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک سے گزر کر پھر وہ جدے ایئرپورٹ پر اترتا ہے. البتہ جو حاجی حضرات مکہ مکرمہ نہیں جا رہے، عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، تو وہاں کے لیے احرام ہے نہیں. اس لیے وہ جدے بھی بغیر احرام کے جا سکتے ہیں، جس کا جدے سے آگے مدینہ منورہ بغیر احرام کے جا سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں. اور خواتین کا احرام یہ ہے کہ وہ بھی سب کام کرنے کے بعد اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنے رہیں گے. نیا جوڑا بدلنا چاہیں بے شک بدل لیں، بس وہ اتنا کریں گی کہ ان کا چہرہ کھلا رہے گا اور چہرے سے کوئی کپڑا لگنے نہ پائے. احرام باندھنے کے بعد بس چہرہ ان کا کھلا رہے گا، لیکن کھلا رہنے کا مطلب یہ کپڑا چہرے سے دور رہے گا. چہرہ کھلا رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نامیرا مردوں کے سامنے چہرہ اپنا کھلا رکھیں گے. نامیرا مردوں سے پردہ کرنے کا حکم تو ہر حال میں ہے، عمرہ کریں یا نہ کریں. ہاں احرام کے اندر ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نقاب کا کپڑا چہرے سے لگنے نہ دیں، مس ہونے نہ دیں، یہ ضروری ہے ان کے. اس کے لیے خواتین کے حج میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ایک ہیٹ لے لیں جو بنا بنایا خواتین کے لیے تیار ملتا ہے، اس کے آگے نقاب سلی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے سر پر رکھ لیں اور اس کی نقاب چہرے کے سامنے لٹکا لیں. تو ہیٹ کے آگے جو چھجا ہوتا ہے وہ چھجے کی وجہ سے نامیرا مردوں سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور کپڑا چہرے سے دور بھی ہو جاتا ہے. اس طرح سے پردے کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ساتھ میں احرام کا جو واجب ہے کہ کپڑا چہرے سے لگنے نہ پائے وہ بھی ہو جائے گا. ایک ہاتھ سے پکڑے رکھیں اور اگر کبھی وہ لگ بھی جائے فوراً ہٹ جائے تو اس میں کچھ واجب بھی نہیں ہوتا، کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا. باقی عورتیں سلے ہوئے کپڑے پہنے رہیں گی، پیر میں ہاتھ میں دستانے بھی پہن سکتی ہے، پیروں میں موزے بھی پہن سکتی ہیں، ان کے جوتے چپل بھی ان کے معمول کے مطابق ہوں گے. مردوں کے چپل ہوائی چپل ہوں گے، ایسے جوتے ہوں یا ایسے چپل ہوں گے جس میں پیر کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے، پیر کی پشت پر جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ کھلی رہنی چاہیے. پنجہ بے شک ایڑی اور پنجہ بے شک جوتے کے اندر ہو، لیکن پیر کی ابھری ہوئی ہڈی بالکل کھلی ہونی چاہیے. تو ہوائی چپل میں یہ بہت آسانی کے ساتھ کھل جاتی ہے اور بعض لوگ اس کے لیے اسپیشل جوتا بنوا بھی لیتے ہیں.
تو وہ بھی بنا ہوا پہن سکتے ہیں، بس یہ پیر کی درمیان کی ہڈی جو ابھری ہوئی ہے یہ کھلی ہونی چاہیے، بوٹ اور جوتا نہیں پہن سکتے۔ اس طرح سے یہ احرام کا طریقہ ہے۔ تو جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو جائے تو اس طریقے سے احرام باندھ لیں، اور تفصیل اس کی میں نے کتابچے میں لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے حج و عمرہ، اس میں یہ پوری تفصیل موجود ہے، اور اس کا خلاصہ ہے حج کا طریقہ قدم بقدم، حج کا طریقہ قدم بقدم۔ یہ کتابچہ ہے، یہ ہر حاجی مرد عورت کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بڑی کتابوں کا نچوڑ ہے، تو بڑی بڑی کتابوں کا خلاصہ ہے یہ، اور یہ ایسا ہے کہ بس آدمی ہاتھ میں لے لے اور بس اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرے، اور عمل کرتا چلا جائے، تو اس سے گھر سے نکلنے کا طریقہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو کہ مسنون ہے، اور اس کے بعد حج کی تیاری بھی لکھی ہوئی ہے، اسی طریقے سے احرام عمرے کا احرام باندھنے کا طریقہ بھی اس کے اندر درج ہے، اور جو باتیں اس کے اندر مسنون و مستحب اور ضروری ہیں ساری باتیں اس میں نمبر وار لکھ دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جب حج کا احرام عمرے کا احرام بن جائے تو عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جو بنتا ہے نیت اور تلبیہ کہنے سے، نیت اور تلبیہ کہنے سے، نیت اور تلبیہ کہتے ہی احرام بن جائے گا، اور احرام کی جتنی پابندیاں ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گی۔ اور احرام کی جب آدمی نیت کر کے تلبیہ کہے تو ہر دفعہ کے لیے یاد رکھیے کہ تلبیہ 3 دفعہ کہنا چاہیے۔ جب بھی آدمی تلبیہ کہے کم سے کم 3 دفعہ کہے، اور مرد ہو تو درمیانی آواز سے کہیں، خواتین آہستہ آواز سے کہیں، اور 3 مرتبہ تلبیہ کہنے کے بعد پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں، آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا جو ہے بس یاد کر لیں کہ اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں، آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ نیت کر لیں اور یہ دعا مانگ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے ویسے ہی ہوں گی بس۔ تو اس کے علاوہ 1-2 دعائیں اور بھی ہیں کہ مثلا یا اللہ احرام باندھنے کے وقت سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب مجھ کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے مجھ کو پناہ عطا فرما۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ بڑی جامع اور اہم دعائیں ہیں۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ مجھ کو بھی، میرے سارے احباب کو، میرے والدین، میرے اہل عیال کو، اور میرے سارے دوست احباب کو، جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت کامل عطا فرما، عافیت کاملہ، عمرہ مبرورہ نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما، قدم قدم پہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما۔ یہ دعائیں کرتے ہیں۔ اس طرح سے جب نیت و تلبیہ کہہ کر عمرے کا احرام باندھ لیں تو اب موقع بموقع کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ حاجی کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے جو سب سے زیادہ ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بہترین اور افضل ذکر ہے وہ تلبیہ کی کثرت ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمہ ہے بطور ذکر کے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہی ایسا کلمہ ہے کہ جس کی طرف اب بہت توجہ کم ہو گئی ہے۔ یعنی احرام باندھنے کے بعد بس پھر شاذ و نادر کسی کو تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، ورنہ شروع میں 2 مرتبہ کوئی تلبیہ پڑھتا ہے، پھر بعد میں اس تلبیہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بہت کم لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور بہت بڑی خامی ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہ کلمہ تو وہ ہے جسے کہتا ہوا آدمی حرم شریف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے گھر میں حاضری دیتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں وہ مقرب اور مقبول بنتا ہے۔ جو ایسا اہم کلمہ ہو اور ایسا اہم ورد ہو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو دھیان اور توجہ سے بکثرت کر پڑھتے رہنا چاہیے۔ جہاں تک لکھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بلندی پر چڑھتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے، اور کسی سے ملاقات ہو تو ہر موقع پر، ہر موڑ پر یہ تلبیہ پڑھنا چاہیے، لہذا اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔
اور کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طرح جہاز میں، اسی طرح جہاز سے اترتے وقت بھی احرام باندھنے کے بعد دوران سفر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دوران سفر ایک تو یہی کہ تلبیہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. نمبر 2، جب کوئی نماز آ جائے، جب نماز آ جائے تو پہلی بات تو یہ کہ تمام نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کرنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ جس طرح حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نماز بھی تو فرض ہے. اور یہ تو بھائی سفر میں ہی فرض ہے، گھر میں بھی فرض ہے، مرض میں بھی فرض ہے، صحت میں بھی فرض ہے، جوانی میں بھی فرض ہے، بڑھاپے میں بھی فرض ہے. تو سفر میں بھی اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر جب یہ سفر ہے تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ نماز کا فریضہ بھی ساتھ ساتھ ادا ہو اور پھر حج عمرے کا فریضہ بھی ادا ہو. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل 99% سفر میں نماز نہ پڑھنے کا رواج بن گیا ہے. گھر میں جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، 5 وقت مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی سفر میں جب جاتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے اور نماز نہ پڑھنے والے نظر آتے ہیں. یا بہت سے بہت اگر نماز پڑھیں گے ایسے نمازی تو وہ بیچارے سیٹ پر بیٹھ کر بغیر قبلہ رخ ہوئے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ غلطی عام ہو گئی ہے غلطی بھی. ہمارے ملک میں خاص طور سے یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ اول تو نمازیں نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں تو وہ بیچارے سیٹ پر بیٹھ کر قبلے کی پرواہ کیے بغیر جس طرف سیٹ کا رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے. یاد رکھو ان کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے کہ جیسے اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے 2 فرض ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، دوسرے قبلہ رخ نماز پڑھے، اسی طریقے سے ہوائی جہاز میں بھی، ریل کے اندر بھی یہ دونوں فرض ہیں کہ قبلے کی طرف بھی منہ کرے اور کھڑے ہو کر کے بھی نماز پڑھے. ریل میں تو ہو سکتا ہے کسی کو قدرت نہ ہو، تو جسے قدرت نہ ہو تو اس کے لیے تو رعایت ہو سکتی ہے، لیکن جس کو قدرت ہے کھڑے ہونے کی اس کے لیے تو ریل میں بھی یہی حکم ہے. اور جہاز میں تو کوئی پریشانی ہوتی نہیں، اس میں کوئی جھٹکے وٹکے نہیں لگتے ریل کی طرح. وہ تو بہت ہی اپنے ایسا اندازہ چلتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کیا جہاز چل رہا ہے. تو وہاں تو بڑے آرام سے کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور جہاز میں جتنے ایمرجنسی گیٹ ہوتے ہیں یا اگلے اور پچھلا حصہ ہوتا ہے وہاں پر کافی جگہ ہوتی ہے. سوچے کے جہاز ہوتے ہیں اس میں تو باقاعدہ مسجد ہوتی، اس مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر پیائیے کے جہازوں میں نہ ہو تو نماز پڑھنے کی جگہ پھر بھی ہوتی ہے. اس لیے تھوڑے وقفے سے تھوڑے حاجیوں کو جا کر کے بہرحال وہاں وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے. اور اگر جماعت آسانی سے ہو سکتی تو جماعت کرنی چاہیے، کیونکہ سفر میں جماعت بھی واجب ہے. اور اگر جماعت کا موقع نہ ہو ملے تو اکیلے. البتہ نماز میں قصر کرنی ہوگی، کیونکہ یہ سفر 48 میل سے زیادہ کا ہے. اس لیے ایسی صورت میں کراچی سے روانہ ہو جانے کے بعد درمیان میں جہاں بھی نمازیں پڑھی جائیں گی تو اس میں قصر کی جائے گی. قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 نمازوں میں عصر، ظہر، عشاء، ان 3 نمازوں میں 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑھنے ہوں گے. امام مسافر ہو تب بھی، اکیلے پڑھ رہے ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں مسافر کو 4 فرض نماز میں 2 فرض ادا کرنے ہوں گے. البتہ فجر کی نماز میں کوئی کمی نہیں ہے، مغرب کی نماز بھی حسب ثابت ہوگی. اور سنتوں نفلوں میں خواتین حضرات کے لیے یہ ہے کہ اگر اطمینان کا وقت ہے، سکون کا وقت ہے، جیسے ہوٹل میں پہنچ گئے، گھر میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے اب اطمینان ہے، کوئی سکون ہے، بے فکری ہے، تو پھر وہاں تمام سنتیں اور نفلیں پڑھنی چاہیے. پڑھنا افضل ہے نہ پڑھنے کے مقابلے. کوئی نہ پڑھے تو بھی کوئی عرض نہیں ہے، اس لیے کہ نفل کے درجے میں، لیکن نفل سے چھوڑنے سے پڑھنا بہتر ہوتا ہے. ایسی سنتیں موقعہ جتنی بھی ہیں غیر موقعہ ان کا پڑھنا افضل ہے، لیکن ان میں قصر نہیں، پوری پڑھنی ہوں گی. اگر پڑھنی ہوں گی تو چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں. اور اگر
سب تھکن ہو گئی ہے، موقع نہیں ہے، ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم اپنا سفر پورا کریں، اور دوران سفر تلبیہ کے علاوہ تسبیحات میں، تلاوت میں، ذکر میں، درود شریف پڑھنے میں گزاریں، اور اچھی کتابیں جو ہمارے ساتھ ہیں اس کے مطالعے میں گزاریں، یا کوئی اور اخبار رسالہ دیکھ لیں جس کے اندر جائز خبریں اور جائز مضامین ہو تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن ہوائی جہاز میں فلم بھی دکھائی جاتی ہے، ڈرامے بھی دکھائے جاتے ہیں، گانے بھی سنائے جاتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ گناہ سفر حج میں ان کا ارتکاب اور بھی زیادہ گناہ کو سنگین کر دیتا ہے، اس لیے اس سے فضولیات سے، لغویات سے بچنا چاہیے، گناہ کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کثرت سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جدے پہنچ جائیں۔ جب جدے پہنچ جائیں تو جدے پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس لیے جدہ باب حرم ہے۔ اب حرم کے دروازے پر اللہ نے آپ کو پہنچا دیا، ہزاروں میل دور تھے، اب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے نہایت قریب کر دیا، اس سے جدے اتر کر کے وہاں جو کچھ بھی انتظامی کارروائی ہے اس سے فارغ ہوں، لیکن اس کے دوران بھی برابر تلبیہ پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد جب جدے سے مکہ مکرمہ کے روانہ ہوں تو دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے فضل سے یہاں تک پہنچا دیا، باقی بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اور اس کو بھی قبول فرما لے۔ اس کے بعد جب مکہ مکرمہ کے جائیں گے تو راستے میں حدود حرم آئیں گی، اور یہ حدود حرم یہ جو سعودی حکومت نے مین روڈ پر ایک قرآن شریف کی رحل بنائی ہے اس سے ذرا پہلے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے ستون بنے ہوئے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے مینارے سے بنے ہوئے ہیں سڑک کے دونوں جانب۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے بعد حرم کی حدود شروع ہو رہی ہے۔ تو حدود حرم بڑی اہم ہے، جب حدود حرم قریب آ جائے تو ذرا اپنے آپ کو سنبھال لیں اور اپنے ذہن کو ادھر ادھر کے خیالات سے فارغ کریں اور توجہ دیں کہ اب ہم حرم کے اندر قدم رکھنے والے ہیں اور اب ہم حدود حرم میں داخل ہونے والے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہات ہیں اور خصوصی رحمتیں ہیں، اور اس کی خصوصی توجہ کا یہ اثر ہے کہ حرم میں داخل ہوتے ہی ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب تک تو سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ رہے تھے تو 1 مرتبہ یا 10 گنا اس کا ثواب تھا یا اس سے کچھ زیادہ تھا، لیکن اب جب حرم میں داخل ہونے کے بعد سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے، یا کوئی نماز پڑھیں گے، یا کوئی سبھی ذکر کریں گے، یا کوئی تلاوت کریں گے، یا کوئی صدقہ خیرات کریں گے، یا کوئی اچھی نیک بات کہیں گے، ہر ایک کا 1,00,000 گنا ثواب ہو جائے۔ اور اس وقت مشائخ سے اور اکابر سے یہ دعا ثابت ہے کہ یا اللہ یہ آپ کا حرم ہے، اس کے صدقے و طفیل میرے گوشت پر، پوست پر، میرے بالوں پر، میری ہڈیوں پر، میرے جسم پر اور میرے خون اور گوشت پوست کے اوپر دوزخ کو حرام فرما دیجیے۔ یہ اردو میں یہ دعا کر لیجیے، یہ وہی دعا کہ یا اللہ حرم میں داخل ہونے کے وقت سرکار تو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ سب میری طرف سے بھی قبول فرما لیجیے۔ دنیا اور آخرت کی جو برائیاں مانگی ہیں وہ مجھے عطا فرما دیجیے، اور جنہیں چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے مجھے ان سب سے پناہ دے دیجیے۔ اس طرح سے آپ دعا کر کے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ رہیں، کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے دعا کرتے رہیں کہ اللہ آپ نے مجھے اپنے حرم میں داخل فرما دیا، اب ہمیشہ کے لیے مجھے دوزخ پہ حرام فرما دے اور دوزخ کو مجھ پر حرام فرما دے، مجھے اپنی رضا اور جنت الفردوس دے دیجیے، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ دے دیجیے، یا اللہ مجھے یہاں کا اہل بنا دیجیے، یا اللہ مجھے یہاں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، یہاں کا پورا ادب کرنے کی توفیق دے دیجیے، یا اللہ یہاں گناہوں سے مجھے بہت زیادہ بچا کر رکھیے، کیونکہ جس طرح حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، گناہ بھی وہاں بہت خطرناک اور سنگین ہے، اس لیے وہاں جا کر کے بھی گناہوں سے اگر آدمی نہ بچے تو کہاں بچے گا، اور پھر وہاں ایک گناہ کرے نہ جانے کتنا بڑا وبال اپنے سر لے گا، اس لیے دعا بھی کرے کوشش بھی کرے۔ اس طرح ذکر کرتے ہوا پھر اپنے ہوٹل میں اپنے مکان پہ پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر کے اب 2 باتیں دیکھیں۔
نماز کا وقت ہے تو بلا تاخیر نماز پڑھنے کے لیے حرم میں جائے، اگر ہمت ہے، طاقت ہے، معذور نہیں ہے تو اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر کے اس کا اذان ہو گئی ہے یا جماعت تیار ہے تو فوراً سامان وغیرہ رکھ کر کے پہلے نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ حرم شریف کی نماز بڑی قیمتی ہے بھائی، اس کا بے پناہ اجر و ثواب ہے، اور یہ حاضری عظیم حاضری ہے، نماز ایک فریضہ ہے، حج کی وجہ سے اس کو قضا کرنا جائز نہیں ہے، جماعت کو اس کی وجہ سے ترک کرنا درست نہیں ہے، اللہ یہ کوئی معتبر عذر ہو تو الگ بات ہے۔ اس لیے سامان وغیرہ رکھ کر کے اگر ہو گئے تو نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے، لیکن خواتین گھر کے اندر ہی رہے، ہوٹل کے اندر ہی رہے، اور وہ نمازیں بھی اپنے گھر کے اندر پڑھے۔ اس بات کو میں یہی عرض کر دوں تاکہ یاد رہے کہ جس طرح جہاں پر خواتین کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو پڑھتی، پانچوں نمازیں اپنے گھر کے اندر پڑھنا ان کے لیے افضل ہے، اور مسجد میں مردوں کے ساتھ آ کر ادا کرنا مکروہ ہے۔ یہی حکم وہاں بھی ہے، وہاں پر عورتوں کے لیے یہی حکم ہے جو یہاں ہے، کہ وہاں بھی خواتین کو چاہیے کہ اپنی تمام نمازیں اپنے گھر ہی میں پڑھیں، کسی نماز کے لیے بھی مستقل طور پر وہ ادا کرنے کی غرض سے حرم میں نہ جائیں، وہاں بھی ان کو حرم میں جا کر نماز ادا کرنا مکروہ ہے، اور اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے۔ ان کے لیے بس اتنا ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں، طواف کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، سعی کرنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ یہ کام ایسے گھر میں نہیں ہو سکتے، یہ حرم میں ہوں گے تو حرم میں مسجد حرام میں یہ کام کرنے کے لیے وہ جا سکتی ہیں، مسجد نبوی میں حضور روزہ اقدس کی زیارت کرنے کے لیے اور آپ کی خدمت اقدس میں صلاۃ والسلام اور خود پیش کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن نماز گھر ہی پڑھیں۔ البتہ اگر عمرہ کرنے کے لیے گئی، طواف یا صحیح کرنے کے لیے وہ خاتون مسجد میں چلی گئی اور نماز کا وقت ہو گیا اور پھر اس نے وہیں جماعت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ اتفاقاً پڑھنا اور بات ہے، معمول بنانا دوسری بات ہے۔ ہمارے یہاں کے اکثر خواتین بیچاری مسئلہ نہیں جانتی، تو وہاں جا کر کے جس طریقے سے عمرہ اہتمام سے ادا کرتی ہیں، طواف اہتمام سے کرتی ہیں، یہ سمجھتی ہے کہ نمازیں بھی مسجدیں میں جا کے ادا کر رہی ہیں، اس لیے وہ پانچوں نمازوں میں خائی نخائی وہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو بھائی اس لیے میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی کہ وہاں پر خواتین کو افضل یہی ہے، زیادہ ثواب ان کے لیے یہی ہے گھر کے اندر پڑھیں، اور گھر کے اندر پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے، اتفاقاً پڑھ لینے کوئی عرض نہیں۔ ہم مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر دو صورتیں کہ یا تو آپ سفر کی وجہ سے بہت زیادہ تھک چکے ہیں، ابھی فوراً عمرہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، یا ہمت ہے، دونوں طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ وہاں جاتے ہی سامان رکھتے ہی سب سے پہلے عمرہ ادا کرو، چاہے دل دماغ غائب ہو، طبیعت نہایت گری ہوئی ہو یا طبیعت خراب ہو یا سفر کی تھکن کی وجہ سے نڈھال ہو، لیکن پہلے جس طرح سے بھی ہو لشکم پشکم پہلے عمرہ ادا کر کے آؤ، پھر آرام سے کپڑے پہنو، کھاؤ پیو، آرام کرو۔ یہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ یاد رکھو، یہاں جو اتنی تیاری ہو رہی تھی وہ اسی عمرے کو آرام و اطمینان اور سکون و توجہ سے ادا کرنے کے لیے ہو رہی تھی، وہ ساری تیاری ہم نے ذرا سی دیر میں برباد کر دی۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ اگر آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے آپ آرام کر لیں، فوراً حج کرنا، فوراً عمرہ کرنا یا مسجد میں جا کر کے طواف اور صحیح کرنا لازم نہیں۔ آرام کرنا کی ضرورت ہو تو آرام کر لیں، تاکہ آرام ہونے کے بعد طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے اور ہمت پیدا ہو جائے، قوت بحال ہو جائے عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ اور اگر کسی کو کوئی تکان نہیں ہے یا قابل برداشت تکان ہے وہ کرنا چاہے تو بلا شبہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ سامان رکھے، اور سامان رکھ کر کے بہتر یہ کہ وہ سادے پانی سے غسل کر لے،
سادے پانی سے غسل کر لے اور غسل کر کے اور پھر وہ عمرہ کرنے کے لیے بے شک حرم چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو تھک گیا ہو تو اس کے لیے یہ کہ وہ آرام کر لے، آرام کرنے کے بعد جائے۔ بہرحال جس کو آرام کی ضرورت ہو آرام کرے، جس کو آرام کی ضرورت نہ ہو بغیر آرام کے اب عمرہ ادا کرنے کے لیے حرم شریف کی طرف چلے۔ اور جب مسجد الحرام کے دروازے پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر کے اس کو چاہیے کہ داہنا قدم مسجد کے اندر رکھے، بائیں پاؤں سے پہلے جوتا نکالے، پھر دائیں پاؤں سے نکالے اور دایاں پاؤں اندر رکھے، مین گیٹ سے اندر رکھے، اور جو مشہور دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھے۔ بہتر یہ کہ یہ پڑھ لیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ بھی اگر آپ یاد کر لیں گے تو آسانی سے یاد ہو جائے گی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دایاں پاؤں قدم رکھ کر کے یہ اس کے بعد پھر اعتکاف کی نیت کر لینا ادب کی بات ہے، مستحب ہے کہ یا اللہ جب تک میں مسجد حرام میں رہوں میرا اعتکاف ہے، جب تک یا اللہ میں مسجد نبوی میں رہوں میرا اعتکاف ہے۔ اس کی یہ عادت یہاں بھی ڈال لیں، یہ بھائی کماؤ عادت ہے، یعنی آخرت کمانے کا ایک عجیب و غریب نسخہ ہے کہ کچھ خرچ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز تو پڑھنی ہی ہے، جتنی دیر ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، یہاں بھی ملے گا، اور وہاں یہ کریں گے تو 1 لاکھ گنا بھی کماؤ عادت ہے، یعنی آخرت کمانے کا ایک عجیب و غریب نسخہ ہے کہ کچھ خرچ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز تو پڑھنی ہی ہے، جتنی دیر ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، یہاں بھی ملے گا، اور وہاں یہ کریں گے کہ 1 لاکھ گنا اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا، 1 لاکھ گنا نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور اس حرم شریف میں دوران عمرہ مثلا 2.5 گھنٹے رہا، 2-2.5 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں نا آدمی کو، 2-2.5 گھنٹے اگر مسجد حرام کے اندر رہا تو مسجد حرام میں 2-2.5 گھنٹے رہنے کا 1 لاکھ گنا ثواب ملے گا اس کو۔ یہاں اگر 1 گھنٹہ رہے گا تو 1 گھنٹے کا ثواب ملے گا، اور وہاں جائے گا تو 1 لاکھ گنا 1 لاکھ گھنٹے مسجد میں رہنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ نیت یاد رکھیں کہ جب بھی مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور پھر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں، اور نویت سنت الاعتکاف کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں جب تک میں مسجد میں رہوں گا میرا اعتکاف ہے۔ اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف چلیں تو بہتر تو یہ ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں۔ اگر کسی کو باب السلام بآسانی مل جائے تو وہ باب السلام سے داخل ہونا پہلی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے وقت یا عمرہ حج کرنے کے لیے جاتے وقت بہتر ہے، لیکن اگر نہ ملے گا وہ دور بہت تو جانا ضروری نہیں ہے، تو جس دروازے سے بھی سہولت اور آسانی ہو اندر چلے جائیں اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو۔ اب جہاں کہیں بھی آپ کو خانہ کعبہ نظر آ جائے، اور وہ ہر دروازے سے اندر جانے کے بعد تقریباً نظر آ جاتا ہے، کہیں زیادہ چلنا پڑتا ہے کہیں کم چلنا پڑتا ہے، تو جہاں سے بھی خانہ کعبہ آپ کو نظر آ جائے، چاہے تھوڑا سا نظر آ جائے، بس وہی راستے سے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، راستے میں نہ کھڑے ہوں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس بات کا ہم ہر جگہ خیال رکھیں کہ ہمارے چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، آنے جانے سے، کھڑے ہونے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے راستے میں ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کو دیکھیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ کہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 3 دفعہ کہیں، اور اس کے بعد اور درود شریف پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے دعا کریں کہ اللہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یا رب البیت یا رب البیت یا رب البیت، یہ یا اللہ آپ کا مبارک گھر ہے، اب میں اس لائق نہیں تھا کہ میں اس میں حاضری دیتا، آپ نے اپنے فضل سے مجھ کو حاضری عطا فرمائی، میری حاضری قبول فرما، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر کے جو دل چاہے دعا مانگیں، کوئی دعا یہاں کے لیے مخصوص نہیں ہے، لیکن یہ قبولیت دعا کی خاص گھڑی ہے، اس وقت جو دعا قبول کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اس لیے یا تو پہلے کوئی دعا سوچ کر کے رکھیں وہ دعا مانگ لیں،
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عجیب دعا منقول ہے کہ ان سے منقول ہے کہ انہوں نے جب خانے کعبہ پر نظر ڈالی تو دعا کی کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دی، یا اللہ مجھے دعا مقبول ہونے والا بنا دے۔ اب یہ دعا قبول ہو گئی تو پھر ہر دعا قبول ہو گئی، تو چاہیے دعا مانگ لیں یا پھر جو دل چاہے دعا مانگی، یا جو میں نے یا اللہ خانہ کعبہ کی پہلے نظر پر سرکار جو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں وہ ساری عطا فرما دیجیے، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے مجھے ان سب چیزوں سے پناہ دے دیجیے، یا پناہ آپ کی دنیا حسنہ مانگ لیجیے، یا پھر یہ دعا مانگ لیجیے کہ اللہ مجھ کو اور میرے گھر والوں کو، میرے سارے احباب کو اور ہر مسلمان مرد عورت کو دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما۔ عافیت کی دعا دعاؤں کی سردار ہے یہ، عافیت کی دعا دعاؤں کی سردار ہے یہ، مختصر اور نہایت جامع دعا ہے، اور جو دل میں آیا وہ مانگتے رہیے۔ اس طرح سے کچھ دیر بعد دعا مانگتے رہیے، درود پڑھ کے اور دعا ختم کر دیجیے، اس کے بعد آگے چلیے۔ ایک بات میں یہاں عرض کر دوں کہ چونکہ اب اشتباہ کا موقع آنے والا ہے، تو بھائی یہ اشتباہ جو ہوتا ہے یہ کراچی سے نہیں ہوگا۔ اشتباہ اسے کہتے ہیں کہ انسان چادر کو دائیں بغل سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال لے، بایاں کندھا چھپا رہے چادر میں، دایاں کندھا کھل جائے، اسے کہتے ہیں اشتباہ۔ بعض لوگ نادانی میں جب کراچی سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں یہیں سے کندھا خالی کر لیتے ہیں اور پورے سفر میں دایاں کندھا کھلا رکھتے ہیں، یہ غلطی ہوئی۔ اشتباہ جو ہوگا وہ ابھی ہوگا، جیسا کہ میں یہ بتلاتا ہوں، اس کا وقت ابھی طواف کرنے سے ذرا پہلے ہے۔ بہرحال اب دعا کر کے اور لبیک پڑھتے ہوئے اب آپ آگے چلیں، اور اگر آپ کا ارادہ ابھی عمرہ کرنے کا ہے تب تو پھر آپ تحیۃ المسجد نہ پڑھیں، عمرے کا طواف بھی مسجد حرام کا تحیہ ہو جائے گا۔ اور اگر ابھی آپ کو عمرے کا طواف نہیں کرنا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ آپ ابھی نماز پڑھنے آئے، یا اس وجہ سے کہ ابھی آپ تھکے ہوئے ہیں، رات میں آپ کا یا کسی اور وقت عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ اور ممنوع وقت نہ ہو تو پھر آپ تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اور اگر مکروہ یا ممنوع وقت ہے تو پھر نہ پڑھیں۔ اور اگر عمرے کا ارادہ ہے، طواف کرنے کا ارادہ ہے، تو بے شک پھر آپ بغیر تحیۃ المسجد پڑھے ہوئے آپ سیدھے طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ قریب آ جائیں۔ خانہ کعبہ کے جس کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں قریب آ جائیں، جو اس سے قریب آ جائیں تو اس وقت اشتباہ کر لیں، اور اشتباہ مرد حضرات کرتے ہیں، اور یہ مردوں کے لیے سنت ہے، اور طواف کے 7 چکروں میں سنت ہے۔ اور اشتباہ یہی ہے کہ احرام کی چادر جو اوڑھ رکھی ہے اس کو دائیں بغل سے نکال کر کے بائیں کندھے پر ڈال لیں، ایک کندھے تو پہلے سے بائیں کندھے پر ہے، بس دائیں بغل سے دائیں ہاتھ کے بغل سے نکال کر کے اس کو ادھر ڈال لیں، بس اس کو کہتے ہیں اشتباہ۔ یہ طواف شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے کر لیں، اور جب یہ اشتباہ ہو جائے تو اب آپ حجر اسود کے اتنے قریب آ جائیں کہ سامنے کونے پر آپ کو حجر اسود نظر آئے، اور یہ سارا حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہو۔ پہلے فرش کے اندر لال رنگ کی پٹی بنی ہوئی تھی، اس میں آسانی ہو جاتی تھی، اب وہ پٹی انہوں نے ختم کر دی ہے، جس کے نتیجے میں اب اندازہ کرنا پڑے گا آپ، تو آپ اتنا اندازہ کر لیں کہ حجر اسود سارا کا سارا آپ کے دائیں جانب ہو۔ اور مزید آسانی کے لیے کر سکتے ہیں کہ ہری لائٹ اس کے سامنے سعودی عمارت میں بھی لگی ہوئی ہے اور ترکی عمارت میں بھی لگی ہوئی ہے، تیر کی طرح ہے وہ، اس کو دیکھ لیں، وہ آپ کے دائیں طرف ہو جانی چاہیے، تو وہ دائیں طرف ہے تو سمجھو حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر کے آپ نیت کریں کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا طواف کرتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجیے، میرے لیے آسان کر دیجیے، یہ کہہ کر کے پھر آپ ایک دم دائیں طرف تھوڑا سرکیں گے اور بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے حجر اسود ہوگا اور وہ ہری لائٹ آپ کے پشت پر آ جائے گی، تو کوئی آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آ گئے، وہاں آ کر کے آپ دونوں ہاتھ کانوں تک یہ اٹھائیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے چھوڑ دیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر یوں کہہ کر کے وللہ الحمد کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اسے کہتے ہیں استقبال۔ پہلا عمل نیت، دوسرا عمل استقبال، اس کے بعد استلام یا اس کا اشارہ ہوگا،
استلام تو اسے کہتے ہیں کہ اگر حجر اسود خالی ہے اور اس میں خوشبو بھی لگی ہوئی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ حجر اسود پر جائیں اور جا کر کے اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے پھر ان کو چوم لیں آہستہ سے. اسے کہتے ہیں استلام. لیکن اگر خوشبو لگی ہوئی ہو، ایک بات جیسا کہ اکثر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر، اور یا وہاں پر رش بہت زیادہ جیسا کہ اکثر رش ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں استلام کا اشارہ ہوگا. پھر وہاں استلام کا اشارہ ہوگا. استلام کا اشارہ یہ ہے کہ بس ہاتھ یوں کر دیں اس انداز سے کہ اگر آپ قریب ہوتے تو آپ کے دونوں ہاتھ حجر اسود کے اوپر ہوتے. اتنا اونچا کریں بتا، اور یوں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ لیں اور کیا کر کے پھر ہاتھ چھوڑ دیں. یہ ہے استلام کا اشارہ. اس طرح کر کے پھر آپ دائیں طرف مڑ جائیں اور پھر طواف شروع کر دیں. طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ رمل کرے، اور رمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینہ تان کر پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلے، اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اور پاؤں قریب قریب رکھتے ہوئے سینہ تان کے پہلوانوں کی طرح چلے، جسے کہتے ہیں اکڑ کے چلنا. اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں. اور یہ طواف کے 3 چکروں کے اندر مسنون ہے. باقی 4 چکر اپنی طبی رفتار کے مطابق کیے جائیں گے. تو 3 چکروں پہلے چکر میں اسی طرح رمل کریں اور اکڑتے ہوئے اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں ایک فضیلت والا عمل بھی میں عرض کر دوں، تفصیل سے میرے کتابچے میں لکھی اور آپ نے زبانی سن بھی لی ہوگی، کہ جو آدمی طواف کرے، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو، چاہے وہ حج کا طواف ہو، چاہے وہ طواف ودا ہو، چاہے وہ نفلی طواف ہو، اگر 3 عمل کرنے کے بعد یعنی پہلے نیت کرے، پھر استقبال کرے، پھر استلام یا اس کا اشارہ کرے، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو اس کو یاد کر لیں بھائی، بسم اللہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ایک دفعہ بس پڑھنا ہے پہلے چکر کے شروع میں، جب گھومیں گے تو گھومتے یہ پڑھنا ہے. تو حدیث شریف میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس طرح طواف شروع کرنے والے کو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں ملیں گی، 70,000 گناہ معاف ہوں گے، 70,000 درجے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے گھر والوں میں سے 70 افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے. اور اس طرح جب وہ طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب طواف ادا کرے گا تو اس کو 4 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 4 عربی غلام، حضرت اسماعیل اسلام کے اولاد میں 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس روز تھا جس روز اس کو اس کی ماں نے جنا تھا. سارے گناہ صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. تو بسم اللہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ پڑھ لیں. اور بھی کچھ کلمات ہیں جو میری کتاب میں لکھے ہیں، وہ اگر یاد ہو تو پڑھ لیں، ورنہ کم از کم اتنا پڑھ کے بس پھر باقی طواف میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں، یا اور کوئی تصویر پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں، اور کچھ نہیں، دعا مانگتے رہیں. اس طریقے سے جب آپ چلیں گے تو پہلے رکن شامی آئے گا، پھر رکن عراقی آئے گا، اس کے بعد گھومتے گھومتے رکن یمانی آئے گا. یہ حجر اسود کے سے پہلے آتا ہے. یہ جس کونے پر حجر اسود ہے اس سے پہلا جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی پر جب آپ آئیں گے تو وہاں پر بھی دونوں ہاتھ لگائے جاتے ہیں. وہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر رش نہیں ہے، خوشبو بھی لگی ہوئی نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اس طریقے سے 2 ہاتھ یوں لگائیں گے جیسے میں نے ہاتھ کر رکھے ہیں. اس طرح سے 2 ہاتھ لگائیں گے. اگر 2 ہاتھ آپ نہیں لگا سکتے تو دونوں میں سے ایک ہاتھ کوئی سا اس کے لگا دیں، لیکن سینہ جو ہے وہ آپ کا سامنے ہی رہے، وہ گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف نہ ہونے پائے. طواف میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے
خواتین بھی یاد رکھیں، مرد حضرات بھی یاد رکھیں کہ چاہے وہ نفل طواف کریں، چاہے عمرے کا طواف کریں یا کوئی واجب طواف کریں یا طواف زیارت کریں، طواف کے دوران حجر اسود کے سامنے تو سینہ بھی حجر اسود کی طرف کرنا چاہیے، ہاتھ بھی اسی کی طرف کیے جاتے ہیں، اور افضل تو یہ ہے کہ پیر بھی اس کی طرف کرے، لیکن سہولت کے لیے بتا دیا جاتا ہے کہ درمیان کے چکروں میں پیر نہ گھمائیں تاکہ دھکا وغیرہ نہ لگے، اور البتہ سینہ اور ہاتھ خانے کعبہ کی طرف اور حجر اسود کی طرف کریں، اور کر کے استلام یا اس کا اشارہ کریں۔ لیکن استلام یا اس کا اشارہ کرنے کے بعد باقی جو خانے کعبہ ہے وہاں کہیں بھی ہمارا سینہ خانے کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، نہ خشک ہونی چاہیے، اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ چہرہ بھی گھما کر خانے کعبہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے، خانے کعبہ کو دیکھنا نہیں چاہیے، کنکھیوں سے نظر آ جائے تو آ جائے، لیکن منہ گھما کر کے خانے کعبہ کو دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے، اور سینہ کرنا یا کچھ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس حالت میں اگر کسی نے تھوڑا سا بھی طواف کر دیا تو اس کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس کا اعادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا اس طریقے سے سینہ یا کچھ کر کے اس نے خانہ کعبہ کی طرف طواف کر لیا اتنی دور واپس پیچھے آ جائے، آہستہ 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 آہستہ، اور پھر اپنے سینہ سامنے کی طرف کر کے پھر اس حصے کو دوبارہ کر لے، تو اس طریقے سے اعادہ ہو جائے گا، نہیں صرف سارا کرنا ضروری نہیں ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ اس لیے رکن یمانی پر بھی جب جائیں گے تو ہاتھ یوں کریں گے، دیکھ سیدھا سامنے دونوں ہاتھ یوں لگائیں گے یا ایک ہاتھ جو بھی آسانی سے لگ جائے، اس لیے اس طرح سے، اور جب رکن یمانی پر جائیں گے تو پھر وہاں سے وہاں دعا پائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے وہاں سے دعا کریں گے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے عافیت اور معافی مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بھی دعائیں ہیں جو کہ اس موقع پر ثابت ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جس کو جو دعائیں یاد ہو وہ مانگ سکتا ہے، خوف سے تو زبانی اپنی دل سے دعائیں مانگے، اصل دعا وہی دل سے مانگی جائے۔ طواف کے دوران مصنون دعائیں بہت کم ہیں، یہ جو عام طور پر طواف کی دعائیں چھپی ہوئی ہیں حج کی عام کتابوں کے اندر، یاد رکھیے کہ یہ قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں لیکن طواف میں ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو ضروری سمجھے اور یہ سمجھے کہ اگر ہم یہ طواف کی دعائیں نہیں پڑھیں گے تو ہمارا طواف ہی نہ ہو، تو یہ غلط ہے۔ جو ثابت نہیں ہے تو ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، جو ضروری نہیں ہے تو ضروری سمجھنا غلط ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے خواتین حضرات بیچارے طوطے کی طرح ان دعاؤں کو پڑھتے رہتے ہیں، دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن وہ دعائیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا طواف نہیں ہوگا، اس کے بغیر ہماری صحیح نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ ان کا پڑھنا جائز ہے، جائز کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑھنا چاہو تو ثابت تو نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کی بہترین دعائیں ہیں یہ، اس نیت سے کہ قرآن حدیث کی بہترین دعائیں اور ثواب دعا مانگنے کی چیز ہے، اس لیے مانگے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، مانگ سکتے ہیں، لیکن ضروری سمجھنا اور چاہے آتی ہو یا نہ آتی ہو طوطے کی نہ پڑھنا یہ غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ افضل یہی ہے کہ آدمی اپنے دل سے دعا تو ہو ہے نا، دل سے نکلے، جب دل سے نکلتی ہے تو عرش میں پہنچتی ہے، جو زبان سے نکلتی ہے زبان تک رہتی ہے، تو دل سے نکالنے تو دل جب ہے کہ آدمی کا دھیان بھی ہو، توجہ بھی ہو اور حاجت بھی ہو، ضرورت بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا چلا جائے تو پھر بلا شبہ وہ دعا افضل بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ تو رکن یمانی پہ جا کر کے ربنا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور دوسری دعائیں پڑھتے پڑھتے اب حجر اسود آ جائے گا۔ جب حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں تو پھر یہ گھوم کر کے اس طریقے سے دونوں ہاتھ گھما کر کے اس کی طرف کرتے ہیں کہ اگر ہم قریب ہوتے تو یہ دونوں ہاتھ حجر اسود پر چلے جاتے، اور پھر یوں کر کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ان کو چوم دیا، یہ استلام کا اشارہ ہو گیا۔
اس طرح دوسرا چکر کرے، پھر 3 چکر، 3 چکروں میں تو اسی طرح رم کرنا ہے اور اکڑ کر چلنا ہے، اور اس کے بعد باقی 4 چکروں میں اپنے معمول کے مطابق چلنا ہے، لیکن ہر مرتبہ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو استلام یا استلام کا اشارہ کریں گے، اور اشارہ کرنے کے بعد جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا تو پھر بہتر یہ ہے کہ ملتزم پر جائیں۔ ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیانی دیوار کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کی جو بائیں ہاتھ والی چوکٹ ہے، حجر اسود والی جانب جو چوکٹ ہے، دیوار ہے، اس چوکٹ ہے وہ، اور جو حجر اسود ہے اس کے درمیان میں جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے اس کا نام ہے ملتزم۔ اس کو اللہ تعالی گود کہتے ہیں، اور اس سے چمٹ کر دعا کرنا مسنون ہے۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی ہے، اور یہاں کا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح چمٹ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ نقد قبول ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت نقد عطا فرما دیتے ہیں۔ وہاں کی مانگی میں کوئی دعا عام طور سے رد نہیں ہوتی، اور آج تک رد نہیں ہوئی، فوراً اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور اس کی قبولیت ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر خوشبو لگی ہوئی نہ ہو اور رش بھی نہ ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر کے ملتزم پر جائیں، اور ملتزم سے اس طرح چمٹ کر کے اور اپنا دائیں رخسار دیوار سے لگا کر کے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگے، اور جو دل میں آیا اللہ تعالیٰ سے کہتے رہے، جو خاص خاص دعائیں سوچ رکھیں وہ مانگ لیں، اور دعا کرنے جب تک دل چاہے دعا کرتے رہیں۔ اور اگر وہاں پر خوشبو لگی ہوئی ہو تو بھائی دور رہیں، کیونکہ آپ احرام کی حالت میں، اور آپ کو پتا ہے کہ حالت احرام میں خوشبو لگانا یا خوشبو کو چھونا دونوں ممنوع ہے، اس لیے خوشبو لگ جائے گی آپ کے ہاتھوں پر بھی، چہرے پر بھی، احرام پر بھی، اور وہ ممنوع ہے۔ اور اگر رش ہے تو پھر کسی کو تکلیف پہنچانا صحیح نہیں ہے، خود کو تکلیف اٹھانا بھی صحیح نہیں ہے، پھر قریب ہی کھڑے ہو جائے، اگر کھڑے ہونے کا موقع ہے تو وہاں کھڑے دعا کر لیں، اور اگر کھڑے ہونے کا ہی موقع نہیں ہے تو بس پھر ملتزم پہ نہ جائیں، یا دور کھڑے ہو کر کے دعا کر کے ملتزم سے خالی ہو کر کے اب آ جائیں مقام ابراہیم پر۔ مقام ابراہیم اس بوتل کا نام ہے جس کے اندر وہ پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات ہیں، اور یہ حتیم کے سامنے ہے، خانہ کعبہ اور حتیم کے سامنے ایک سنہرے رنگ کی ایک بہت بڑی بوتل ہے، اس بوتل کے اندر ایک پتھر ہے جس کے چاروں طرف چاندی چڑھی ہوئی ہے، اور اندر اس کے گہرے گہرے 2 پیروں کے نشانات ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام قدمین شریفین کے نشانات ہیں، اور انہوں نے اس پتھر پر بیٹھے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، تو یہ سے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 دگانے طواف ادا کرنا بہتر ہے، پوری مسجد حرام میں کہیں بھی ادا کر لیں، ہر جگہ ہی ادا ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں ادا کرنا بہتر ہے۔ اگر اس کے پیچھے جگہ مل جائے، جگہ سے مل جائے جو طواف کرنے والے تھوڑے ہوں، اللہ کا طواف کرنے والے بہت زیادہ تو آپ اور پیچھے ہٹ جائیں، مگر اس طرح سے آپ یہ دگانے طواف ادا کریں کہ ایک تو مکروہ اور ممنوع وقت نہ ہو، اور دوسرے آپ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے، اور کم از کم اس طرح مل جائے کہ خانہ کعبہ کے اور آپ کے درمیان میں مقام ابراہیم آ جائے، تو وہاں کھڑے ہو کر کے آپ دگانے طواف ادا کریں جو کہ واجب ہیں، اور 2 رکعت ادا کر کے خوب اللہ تعالیٰ سے گر گرا کی دعا کریں، اس لیے کہ حجر اسود کا بھی مقام دعا ہے، رکن یمانی بھی مقام دعا ہے، مطاب دعا بھی مقام دعا ہے، وہاں بھی دعا قبول ہوتی، اسی طریقے سے مقام ابراہیم پر بھی دعا قبول ہوتی۔ ہم یہاں بیٹھ کر کے آپ دعا کریں گے، اللہ آپ کا شکر ہے کہ عمرے کے 2 ارکان میں سے ایک رکن طواف آپ نے ادا کروا دیا، اب صحیح بھی میرے لیے آسان فرما دیجیے، وہاں سے دعا کر کے پھر آپ آ جائیں۔ اب زمزم کنواں تو وہاں ہے نہیں، وہ تو انہوں نے بند کر دیا، ورنہ تو ترتیب میں پہلے دگانے طواف کے بعد پھر زمزم کے کنویں پہ جاتے ہیں، اور زمزم کے کنویں پہ جا کر کے وہاں پانی پیتے ہیں، پانی چھڑکتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ انہوں نے زمزم کنواں تو بند کر دیا، لیکن کنویں کے سامنے ترکی عمارت میں انہوں نے زمزم کے پانی کی ٹنکیاں رکھ دی ہیں، تو وہ اس سے قریب کر جگہ، ورنہ دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں، وہ جگہ ہمارے قریب رہے گی، اس لیے کہ یہیں سے پھر ہمیں صحیح کا استعلام کرنا ہے، استعلام کر کے پھر صحیح کرنے کے لیے بھی جانا ہے، اس لیے ان ٹنکیوں کے پاس آ جائیں
اور وہاں سے لے کر کے خوب اچھی طریقے سے زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیے، اور زمزم کا پانی اپنے جسم پر، احرام پر، سر پر بھی چھڑکیں، اور اپنے سامنے بیت اللہ اور اس کا دروازہ ہے اس کے لیے رک کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب گر گڑا کے دعائیں کریں، جو دل چاہے دعائیں مانگیں، کوئی دعا یہاں پر بھی مقرر و مخصوص نہیں ہے۔ اور یہ دعا کر لیں گے اللہ جس طرح آپ نے مجھے طواف کی توفیق عطا فرما دی، صحیح کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے فضل سے میرے طواف کو بھی قبول فرما اور صحیح کو بھی قبول فرما، اور مجھے یہاں حاضری کے برکات جو آپ اپنے مقبول بندوں کا عطا فرماتے مجھے بھی عطا فرما۔ اس طرح سے زمزم کا پانی پی کے چھڑک کر کے دعا کر کے اب آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیے، اور حضرت کے سامنے آ کر کے اب آپ ایک مرتبہ اور استلام کیجئے، یہ صحیح کا استلام کہلاتا ہے، صحیح کے استلام کا اشارہ کہلاتا ہے۔ اگر حضرت اسود خالی ہوتی ہے آپ بھی وہی حضرت اسود پہ جا کر کے آپ دونوں ہاتھ رکھ کر کے بسم اللہ پڑھ کر آپ اس کو چوم دیجیے، اور دور عموماً اس کا موقع تو شاذ و نادر ہی ملتا ہے، لہٰذا دور سے کھڑے ہو کر کے آپ حضرت اسود کے استلام کا اشارہ کریے، اشارہ کر کے بسم اللہ اکبر اللہ الحمد پڑھ کر کے آپ نے ہاتھوں کو چوم دیجیے، دونوں ہاتھوں کو چوم دیجیے، اور چوم کر کے اب آپ صحیح کرنے کے لیے صفا کی طرف چلیے، اور صحیح کی جگہ مشہور و معروف ہے، جس سے پوچھیں گے آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ صفا پہ چلے جائیں، صفا پہ جا کر کے صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہے، اب وہ پہاڑی کا تو خالی نام ہے اور تھوڑا سا نشان ہے، ورنہ زیادہ تر تو وہاں پہ فرش بنا ہوا ہے، بس گنبد بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس گنبد کے نیچے اس ستون کے پاس کھڑے ہو جائیے جہاں سے خانہ کعبہ آپ کو نظر آئے، صفا پہ نظر آتا ہے، مروہ پہ نظر نہیں آتا، وہاں کھڑے ہو کر کے آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجیے، رخ جو ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف ہوتا ہے، یہ ملتزم کی طرف ہوتا ہے، یہ حجر اسود کی طرف ہوتا ہے، یہ حصہ وہاں پہ نظر آتا ہے، تو آپ ادھر اتنا رخ کر لیجیے، زیادہ اوپر نہ کھڑیے، بس اتنے کھڑے ہو جائیے کہ آپ کو سامنے سے خانہ کعبہ کا کچھ حصہ نظر آ جائے، بس وہاں کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے نیت کریے کہ اللہ میں آپ کے رضا کے لیے عمرے کے صحیح کرتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجیے اور میرے لیے آسان کر دیجیے۔ یہ نیت کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر 3 دفعہ کہیے، لا الہ الا 3 دفعہ کہیے، اور اس کے بعد روشی پڑھیے، پھر کچھ اور پھر دعائیں مانگی۔ صفا جو ہے وہ دعائیں قبولیت کی خاص جگہ ہے، صفا میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، آگے مسا میں دعا قبول ہوتی ہے، 200 ستروں کے درمیان دوڑتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، مروے میں دعا قبول ہوتی ہے، اتنی جگہ اللہ پاک نے دعائیں قبولیت کی وہاں رکھی ہوئی ہے کہ جہاں چاہے مانگ لو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد خوب دعائیں مانگ کر جو دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لیں، یہاں پر بھی کوئی صحیح کے چکروں کے لیے کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں، صرف 1-2 دعائیں جو میں عرض کر دوں گا، باقی جو دعائیں یہاں کی چھپی ہوئی ہیں وہ بھی سب جائز دعائیں ہیں اور قرآن حدیث کی دعائیں ہیں، لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان کا مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی نہ مانگے اس کے بغیر بھی صحیح ہو جاتی ہے، اور جناب والا مانگے اس نیت سے مانگے کہ حضور کی یہ عام دعائیں ہیں، بڑی جامع ہے، مجھے تو کچھ مانگنا نہیں آتا، یہی مانگ لو، ٹھیک ہے مانگ سکتے جائز ہے، یا پھر آپ اپنے دل کی دعائیں مانگیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم معمول کا فرماتے تھے کہ جب میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو صحیح کے درمیان میں نے اپنے ہاتھ میں اپنے گھر والوں کے ہاتھ میں مناظر مقبول دے دی، اور اس میں 7 منزلیں ہوتی ہیں، اور ایک منزل ایسی ہے کہ اگر آدمی صفا سے مانگنا شروع کرے تو مروے پہ جا کر آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، تو اس طرح پوری مناظر مقبول ایک صحیح میں مکمل ہو جاتی ہے، اور آدمی کی کو صحیح کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، اور حضور کی مانگی ہوئی دعائیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی اگر یہ معمول بنانا چاہے تو یہ بھی بہت اچھا معمول ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے، لیکن بہرحال کوئی دعا اس کے اندر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس طرح سے سفر سے اب آپ مروہ کی طرف چلیں، اور جب مروہ کی طرف چلیں گے تو کچھ دور جانے کے بعد 2 ہرے ستون آئیں گے جس کے نشانات دیواروں پر بھی ہیں، چھت میں بھی ہیں، ان سے جب پہلا ہرا نشان آئے تو اس سے 6 ہاتھ پہلے صرف مرد حضرات نہ کہ خواتین درمیانی رفتار سے دوڑنا شروع کرتے اور رب اغفر ورحم انت العز الاکرم کہنا شروع کرتے ہیں۔ یہ دعا ہے جو حضور سے ثابت ہے اور جس کا حاصل رب اغفر، اے میرے پروردگار مغفرت فرما اور رحم فرما، آپ بڑے عزت والے اور بڑے کرم والے، اسی اس کا خلاصہ رب اغفر ورحم انت العز الاکرم۔ یہ جاتے ہوئے بھی
اور اسی طرح جب دوسرا سب ستون آ جائے تو اس کے بھی 6 ہاتھ آگے تک دوڑ ختم کریں. تو گویا دونوں ستونوں سے 6 ہاتھ پہلے دوڑنا شروع کریں گے اور دوسرے ستون کے 6 ہاتھ کے بعد دوڑ ختم کریں گے. درمیانی رفتار سے دوڑا جائے گا. خواتین یا نہیں دوڑیں گی، وہ اپنی طبی رفتار سے چلتی رہیں گی. اس کے بعد پھر آگے پھر اپنی طبی رفتار سے چلنا ہے اور دعائیں کرنی ہے. یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ، یہ استغفار، یہ درود شریف پڑھتے رہیں. اس طرح سے مربع پر پہنچ جائیں گے. جب مربع پر پہنچ جائیں گے تو وہاں سے ایک طرف کو ہٹ کر اپنے رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. اور وہاں پر خانہ کعبہ کی طرف رخ اندازے سے کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن اندازے سے کر کے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر کے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر اللہ تعالیٰ کی اور حمد و ثنا، درود شریف اور کوئی سی بھی دعا مانگو، وہاں بھی دعا قبول ہوتی. اب یہ جو صفا سے مروہ پر گئے یہ ایک چکر کہلاتا ہے. مروہ سے دوبارہ صفا پر آئیں گے یہ دوسرا چکر ہوگا. اس طرح 7واں چکر مروہ پہ جا کے مکمل ہوگا اور پھر مروہ پہ کھڑے ہو کر کے اسی طریقے سے گر گرا کر اللہ تعالیٰ نے دعائیں کی جائیں گی. اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب بہتر یہ کہ حرم شریف میں خانہ کعبہ کے قریب آ کر کے مطاف میں یا سعودی عمارت میں یا ترکی عمارت میں یا مطاف میں آ کر کے 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کریں. یہ بہتر ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے اپنے فضل سے عمرہ کروا دیا. بس ایک واجب باقی سر ملانا وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شکرانے کے نفل پڑھ لیں. اگر مکروہ وقت ہے ممنوع وقت ہے تو پھر نہ پڑھیں. پھر آپ شاید مروہ پر بہت سی دکانیں جہاں سر منڈوانے والے مل جاتے ہیں، یا پھر آپ اپنے ہوٹل کے قریب آ جائیے اور وہاں آ کر کے جہاں مناسب سمجھیں اپنے سر کے بال منڈوا لیں. مرد کو چاہیے کہ سارے سر کے بال منڈوائے، مرد کو چاہیے کہ سارے سر کے بال منڈوائے، اور خواتین کو چاہیے کہ اپنی پوری چٹیاں میں سے کم از کم 1/4 بال ایک پورے سے کچھ زیادہ کٹوا لیں. مردوں کا معاملہ تو بہت ہی آسان ہے کہ وہ تو اگر بڑے بڑے بال ہیں تو ان کے لیے مشین کھلوانا بھی چاہیے، جبکہ ایک پورے سے زیادہ بڑے ان کے سر کے بال ہوں. ایک پورے سے مثلا 1.5 انچ بال ہے ان کے یا 2 انچ بال ہے تو وہ مشین بھی پھروا سکتے ہیں. لیکن اگر ایک انگلی کے ایک پورے سے کم بال ہے، 1 انچ سے کم چھوٹے بال ہے تو پھر مشین کھلوانا کافی نہیں ہے. احرام سے نکلنے کے لیے سر منڈوانا ہی ان کے ذمہ واجب ہے. سارے سر کے بال وہ منڈوا لیں. 4 سر کے بال منڈوانے واجب ہے، سارے سر کے بال منڈوانے سنت موقعہ ہے. اس طرح مردوں کا مسئلہ تو یوں حل ہوگا. عورتیں جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی چھٹیاں دیکھ لیں. بعض عورتوں کی چھٹیاں اوپر سے عورتیں جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی چھٹیاں دیکھ لیں. بعض عورتوں کی چھٹیاں اوپر سے موٹی ہوتی ہیں، نیچے سے بہت پتلی ہوتی ہے. تو پتلی اگر چھٹیاں ہو تو پہلے اس کی چونچ کاٹ دیں، اس لیے کہ اس کے اندر تو چھٹیاں کے 10ویں حصے کے بال بھی نہیں ہوتے. ذرا موٹی جب آ جائے جس میں اس بات کا انہیں یقین یا غالب گمان ہو جائے کہ میرے سر کے 1/4 بال اس چھٹیاں کے اندر آ گئے ہیں، جب اس بات کو یقین ہو تو اس میں سے 1.25 انچ یا 1.5 انچ بال کاٹتے ہیں. یہ انگلی کے ایک پورے سے ذرا سے زیادہ کئی چیزیں پوری چھٹیوں میں سے قطرتے. یہ جناب حلق اور قصر ہو گیا. اس کے بعد اب احرام کھل گیا، یعنی احرام باندھنے کے بعد جو احرام کی پابندیاں تھی وہ ختم ہو گئی. اب آپ بے شک غسل کر لیں، خوشبودار صابن بھی لگا لیں اور نہا کر کے سلے کپڑے پہن لیں. پھر جس طرح یہاں رہ رہے تھے اب وہاں پر بھی رہے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے فضل سے عمرہ مکمل کروا دیا. اس کے بعد حج سے پہلے آپ دل چاہے جتنے دل چاہے آپ عمرے کریں، جتنے دل چاہے آپ طواف کریں. خالی اگر آپ کو طواف کرنا ہے تو اس میں کوئی احرام نہیں ہے، اس میں کوئی صحیح نہیں ہے، نہ اس میں صحیح ہے، نہ اس کے اندر احرام ہے، نہ اس میں اشتباہ ہے، نہ اس میں رمل ہے. یہ چاروں باتیں حج یا عمرے کے اندر ہوتی ہیں.
عمرے ہدیہ عمرے کے طواف میں ہوتی ہیں، خالی محض طواف میں نہیں ہوتی. بس اس میں تو انہیں سلے ہوئے کپڑوں میں اسی طریقے سے حجر اسود کے کو دائیں طرف کر کے کھڑے ہو کر پہلے نیت کر لیں، اس کے بعد پھر حجر اسود کے سامنے آ کر کے استقبال کر لیں، پھر اس کے بعد استلام کا اشارہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر گھوم کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا آخری پڑھ کر کے بس آپ 7 چکر لگا لیجیے. بس آپ کا 7 چکر لگانے کے بعد پھر ملتزم پہ چلے جائیں، ملتزم سے پھر مقام ابراہیم پہ جا کر کے 2 نفل پڑھ لیں، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو کہیں بھی پڑھ لیں، پھر زمزم کا پانی پی لیں اور دعا کر لیں، ہو گیا آپ کا طواف مکمل. یہ طواف اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے بھی کرتے ہیں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے زندہ دوست احباب عزیز و خارج کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے یہ عمرہ کیا ایسے وہاں عمرہ بھی کر سکتے ہیں. وہاں پر عمرہ عام طور پر مسجد عائشہ سے کرتے ہیں. مسجد عائشہ سے حج سے پہلے جتنے چاہے آپ عمرے کر سکتے ہیں. وہاں عام طور پر لوگ یہ مسئلہ بتلاتے رہتے ہیں کہ حج سے پہلے کوئی اور عمرہ کرنا درست نہیں ہے، مکروہ اور منع ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے حج کا عمرہ کر لیا اور حج کا عمرہ کرنے کے بعد اب حج تک کوئی اور عمرہ نہیں کر سکتے، اب آپ خالی حج کریں گے، دوسرا عمرہ کرنا منع ہے. بھئی یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اطمینان رکھیں، یہ مسئلہ غلط ہے. بس سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں جس کے اندر عمرہ کرنا مکروہ اور ممنوع ہے، وہ حج کے 5 دن ہیں. باقی اور کسی دن بھی عمرہ کرنا مکروہ ممنوع نہیں ہے. لہذا یہاں سے جانے کے بعد حج تمتع میں جب عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، حج تک اگر موقع ہے کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے کریں، اپنے والدین کی طرف سے کریں، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی طرف سے کریں، آپ کے خلفاء کی طرف سے کریں، صحابہ تابعین کی طرف سے کریں اور تمام مسلمانوں کی طرف سے کریں، سب جائز ہے. تو اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو ان کی طرف سے نیت کر کے ہی باقاعدہ عمرہ کر لے یا طواف کر لے، اور یا پہلے اپنا عمرہ کر لے اور اپنا طواف کر لے، پھر ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. دونوں طریقے درست ہیں. اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اب مکہ مکرمہ میں رہے تو بھائی زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو عبادت میں گزارے، تلاوت میں گزارے، تسبیحات میں گزارے، طواف کرنے میں گزارے، عمرہ کرنے میں گزارے، حرم شریف میں گزارے. اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم یہ ہے کہ جب بھی مسجد حرام میں جائے تو ایسی جگہ تلاش کرے کہ جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا رہے، چاہے اسے کنارہ ہی نظر آئے، بس وہاں بیٹھا رہے اور بیت اللہ کی طرف ٹکی باندھ کے دیکھتا رہے اور ثواب عظیم حاصل کرتا رہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں وہاں پر اترتی ہیں. 60 نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، 40 طواف کرنے والوں کو، 60 طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور 30 خانہ کعبہ کے دیکھنے والوں کو ملتی ہیں. اور بعض تابعین سے مروی ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنے سے انسان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. تو خانہ کعبہ کو خالی دیکھنا بھی عبادت ہے، اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کرنا بھی مقبول ہے. لہذا خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے اور ذکر کرتے رہے، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے اور دعا کرتے رہے، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہے. اس لیے ایسی جگہ مل جائے تو اچھا ہے، نہ ملے تو کوئی مجبوری ہے. بہرحال زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو عبادت میں گزارے. بعض لوگ بازاروں میں گھومنے میں گزار دیتے ہیں، کھانے پینے کے لیے تو جانا ضروری ہوتا ہے، فضول اوقات کو ضائع نہ کریں. اس لیے کہ آپ ایسے اہم مقام پر پہنچ گئے جہاں خوش نصیب پہنچتے. اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے. لہذا اس کی قدر یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے استعمال کریں، گناہوں میں استعمال نہ کریں، ضائع برباد نہ کریں. اور ساتھ ہی پھر یہ ہے کہ حج سے پہلے وہاں پر کچھ زیارتیں بھی ہیں. زیارتوں کے لیے جانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. وہاں پر اسلام کے اہم تاریخی واقعات ان سے وابستہ ہے. وہاں جا کر کے ان کی یاد تازہ ہوتی ہے، جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. بس اس غرض سے وہاں جانا بلا شبہ بہتر ہے اور افضل ہے. جیسے جنت المعلیٰ وہ مکہ مکرمہ قبرستان ہے جس میں صحابہ اور تابعین، سب تابعین اور بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء اور عام مسلمان وہاں پہ دفن. حضرت خضر کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، حضور کے صاحبزادوں کے مزارات ہیں اس کے اندر، تو اس کی زیارت بلا شبہ بہتر ہے.
اس کے باہر مسجد الجن ہے جہاں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ فرمائی تھی، اس کی یاد میں پہلے ترکیوں نے وہاں مسجد بنائی تھی، اب سعودیوں نے اس کی نئی تعمیر کر دی۔ اس طرح سے اور بھی کچھ زیادہ، جیسے جبل نور ہے، جبل نور کے اندر غار ہرا ہے جہاں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے عبادت کرتے تھے، اور وہیں آپ کے اوپر سب سے پہلے وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو لوگ دیکھنے کے لیے، اس کی اجازت کرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو نہیں جا سکتا، وہاں جانا ضروری ہے، لیکن اس کو دیکھنے سے، وہاں جانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بس اس ایمان تازہ کرنے کے لیے کوئی جانا چاہے تو بہتر ہے، کوئی نہ جانا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نہ جانے کی وجہ سے اس کے حج میں، عمرے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس طرح سے اپنے اوقات کو مکہ مکرمہ میں گزارے، گناہوں سے بچیں۔ اور ایک بات عمرے کو مبرور بنانے کے لیے اور حج کو مبرور بنانے کی یہ ہے کہ جس طرح تمام گناہوں سے ابھی سے بچنے کی ضرورت ہے، دوران حج بھی بچیں اور مکہ مکرمہ قیام میں ہی بچیں، مدینہ منورہ قیام میں بچیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے وجود سے کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، اس کا بہت خیال رکھیں۔ اگر ہم کسی کی خدمت نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا تو کریں کہ ہم کسی کو ستائیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کھانے میں، کسی پینے میں، کسی سونے میں، کوئی ہماری وجہ سے اس کو بے آرامی نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے۔ اور اعلیٰ درجہ تو یہ ہے جس سے آدمی کا حج مبرور بنتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کرے، ہر آدمی دوسری خدمت کرے، کوئی خدمت کا خواہش مند نہ رہے، تو اس سے سب کی خدمت ہوگی اور حج بھی مبرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس بھائی یہ مجھے کچھ باتیں عرض کرنی تھی، اب ایک دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں، بس پھر میں تو ختم کرتا ہوں اپنا بیان کہ احرام کی حالت میں خواتین کو چہرے سے کپڑا لگانا منع ہے، اور مردوں کو اپنا سر اور چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، اور کپڑا اپنے ہاتھ سے، اپنے اختیار سے سر میں چہرے کو لگانا منع ہے، لیکن ٹیشو پیپر کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے۔ ٹیشو پیپر کا استعمال احرام کی حالت میں سر اور چہرے پر ناک پہنچنے کے لیے، منہ پہنچنے کے لیے، کان صاف کرنے کے لیے، سر کی میل دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا استعمال کرنا کپڑے کی طرح ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کی گنجائش ہے۔ البتہ حالت احرام میں میل کچیل دور نہ کرنا بہتر ہے بنسبت کرنے کی، کہ میلا کچیلا حاجی اور عمرہ کرنے والا حالت احرام میں اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، اسی لیے بغیر خوشبو کا صابن بھی حالت احرام میں استعمال کرنا جائز ہے، نہ کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس سے بھی تو میل دور ہوگی نا۔ میل دور کرنے کے لیے صابن کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے اپنے جسم پر صابن استعمال نہ کرے تو اچھا ہے، تو کرنا چاہے تو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور ہمارے اس سفر حج کو آسان فرمائے اور بے انتہا قبول اور نافع فرمائے۔